آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تاریخ میں آپ جائیں اور پیچھے اوراق پلٹیں اور دیکھیں کہ مدینہ منورہ آباد کیسے ہوا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی حضور کی ولادت کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا، بلکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت تو ہمیشہ علماء پڑھ کے یہ دلیل دیتے ہی ہیں کہ الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منایا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا مدینہ منورہ کیسے آباد ہوا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا طبع بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پر اس نے اپنے قافلے کا پڑاؤ کیا، یہاں ٹھہراؤ کیا اس نے۔ تو اس کے ساتھ علماء کرام تورات انجیل زبور کے عالم اس کے ساتھ تھے۔ تو ان میں کچھ علماء نے آ کر کہا کہ بادشاہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ طبع بادشاہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سننے کے بعد کہنے لگا یار یہاں مستری بلاؤ، یہاں مزدور بلاؤ اور یہاں مکانات بنانا شروع کرو۔ یہاں تک کہ مستری بلائے گئے، مٹیریل منگوایا گیا اور یہاں مکانات بننے شروع ہو گئے۔ مکانات بنا کے ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا طبع بادشاہ نے۔ جب وہ مکان تیار ہو گیا تو کہنے لگا کہ یہ مکان اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ساتھ میرا ایک خط ہے، اگر میں اس نبی کا زمانہ نہ پاؤں تو یہ خط میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دینا اور ان سے یہ کہنا کہ مجھے اپنی امت میں شامل کر لے۔ میں کہتا ہوں یار حضور ابھی تشریف لائے نہیں، حضور کی ولادت نہیں ہوئی، مگر طبع بادشاہ کی عقیدت دیکھیں آپ، محبت دیکھیں۔ وہ خط لکھ کر اور امانت آگے سپرد کر کے چلا گیا۔ یہاں جن کو اس نے ٹھہرایا وہ عالم تھے، تمام علماء کو وہ ہر ماہانہ راشن بھی بھیجتا تھا، ان کو سیلریاں بھی دیتا تھا اور ان کا یہاں پڑاؤ کیا اس نے۔ یوں یہ مدینہ منورہ علماء سے آباد ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مدینہ منورہ آباد ہو گیا وہ خط نسل در نسل چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ دور مکی گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ جب مدینے میں ناظرین تشریف لائے کیا منظر تھا کہ سارے یہ تمنا کر رہے تھے حضور ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، حضور ہمارے گھر پہ زہ نصیب آپ قدم رنجا فرمائیں، حضور ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، جس دروازے کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی آج ہم وہاں رکیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی کہتے ہیں اس گلی سے دوسری گلی کی طرف، تیسری گلی کی طرف، یوں گھومتے ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جب اونٹنی بیٹھی تو ابو ایوب انصاری نہایت غریب آدمی تھے، گھر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اپنی والدہ کے پاس دوڑے ہوئے جا کر کہنے لگے امی جان مبارک ہو آپ کو، ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے، وہ محبوب حضرت محمد رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر جا کے کہنے لگے امی جان اپنا دوپٹہ دے دیں مجھے تاکہ میں حضور کے قدموں میں بچھاؤں، حضور کو آپ کے دوپٹے کے اوپر بٹھاؤں۔ وہ اپنی والدہ سے دوپٹہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے آ کے بچھا کر حضور یہاں تشریف فرمائیں، میرے پاس آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میری والدہ کا دوپٹہ ہی ہے، میں جو اپنی والدہ سے مانگ کر لایا ہوں۔ اس نے دوپٹہ بچھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور پھر کہا ابو ایوب میں محمد ٹاٹ پر بیٹھنا پسند کرتا ہوں، میں تیری ماں کے دوپٹے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوپٹہ ابو ایوب انصاری کو واپس دیا، ٹاٹ پر بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے نا پھر کہنے لگے ابو ایوب وہ خط لے آ، وہ جو طبع بادشاہ نے لکھا تھا وہ خط لے آ۔ ابو ایوب انصاری مکان بنا ہوا تھا، چھت جو تھی وہ چھڑیوں کی چھت تھی اور شاتیر کڑیاں لگی ہوئی، ڈھونڈتے تھک گئے، حضور خط نہیں مل رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب وہ چوکھٹ میں تو خط رکھا ہوا ہے چوکھاٹ کے اوپر، وہاں سے خط لے کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے طبع بادشاہ کو اپنی امت میں شامل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے
جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تو طوبہ بادشاہ بھی منا کے گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضور کے غلاموں میں شامل کر کے گیا ہے کہ میرے آقا کے بس فرق صرف اتنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ پھر ایک وہ وقت آیا جب لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ حضور اب تشریف لے آئے ہیں، اب ہم یہی نعرہ لگا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد، بس ہم یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے حضور آ رہے ہیں، جب حضور آ گئے تو ہم یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، اور غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔